अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 8 फरवरी के बाद आज पहला दिन है जब डेवलपमेंट्स हुई हैं, चीज़ें फाइनली स्ट्रेटन आउट होती महसूस होती हैं, क्योंकि वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि मुल्क बंद अंधेरी गली में आगे खड़ा हो गया, जहां कन्फ्यूजन और वेट के अलावा कुछ नहीं है। आज व्लॉग में मैंने इलेक्शंस डिस्कस करने हैं, गवर्नमेंट किसकी बनेगी वो भी डिस्कस होगा, लेकिन जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है इन एक्चुअल टर्म्स, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स और ऐसे लोग हैं जो बड़ी विनिंग सियासत कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अवाम को पैगाम भिजवाया है अपने वकला के हाथों। ऑब्वियसली इसी तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से जेल के बाहर। गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की आवाज़ और शक्ल को लोगों से दूर कर दिया गया, ये तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ डन एंड डस्टेड, तो अब आप कहीं और अपनी उम्मीदें लगाएं, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब वैसे तो ये पीटीआई के वकीलों की और इमरान खान की जेल से एफर्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी है और ब्रेवरी है, हाजिर दिमागी है कि वो मामला यहाँ लेकर आए कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस में लीड कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि इमरान खान ने ऑर्डर दिया है, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किसी सूरत नहीं होगा। लोगों ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया कि आप इनके साथ गवर्नमेंट में जाके बैठ जाएं। जो बाकी छोटी मोटी जमातें हैं उनमें से किसी को देखें और उसके साथ फिर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद ये चीज़ भी क्लियर होगी कि गवर्नमेंट बनेगी किसके साथ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ वो गवर्नमेंट बनाएगी। पंजाब को भी क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन के बारे में बहुत वक्त से ये बात चल रही थी, क्योंकि ये अकेले इनके लीडर थे जो जेल में इमरान खान से 2-3 महीने पहले मुलाकात करके आए हैं। तो चीज़ें कब से प्लानिंग में हैं क्या है, ऑब्वियसली ये चीज़ें 1-2 दिन में तो तय होती नहीं है, लेकिन अभी पीटीआई की इस चीज़ का बड़ा गहरा असर आया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, क्योंकि बिलावल की इलेक्शन कैंपेन देखें या इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दिन का उनका अगर आप जो भी स्टेटमेंट्स थी वो देखें, तो उसमें पीटीआई की तरफ उनका रुझान शुरू से है। जिसमें आप अगर इद्दत के केस में बिलावल साहब का जो उन्होंने कंडेम किया उसके बारे में, या तोशा खाना में जब बुशरा बीबी जेल गई, उनको जब जेल हुई थी तो उसमें उनका इजहार अफसोस आया। नवाज शरीफ को वो सख्त क्रिटिसिज्म का जो है निशाना बनाते रहे हैं, बिल्कुल वैसा जैसा इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो पसंद करेंगे। लेकिन आखिर में पीटीआई ने इलेक्शंस के बाद से अभी तक शट अप कॉल ही दी है सारी पार्टियों को, और अब उन्होंने ऑफिशियल तरीके से दे दी है। पीएमएलएन बहुत होप में थी, पीपल्स पार्टी उनकी अकेली होप थी। वो एक ऐसा ज़िद्दी बच्चा है इस वक्त, जो मुस्लिम लीग नून है वो एक ऐसा ज़िद्दी बच्चा है जिसको सब चाहिए और वो किसी को नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, जिसके रिज़ल्ट में, नतीजे में पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा समेत ऐसी चीज़ें मांगी जो मुस्लिम लीग नून के लिए देना जो है वो आसान नहीं था, बल्कि वो चाहते नहीं थे कि वो दें। एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात वो भी नाकाम रहे, क्योंकि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी वाला डिसीजन लेना चाह रही थी। वो चाहते थे कि अगर पीपल्स पार्टी हाँ करेगी तो हम हाँ करेंगे, वो ना करेगी तो हम ना करेंगे, तो अल्टीमेटली एमक्यूएम भी नून के साथ सेटल डाउन नहीं हो पाई। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खुद से इस चीज़ का इजहार, अभी तक उनको सेंस या अकल नहीं आई इस मामले में कि हम इस तरह की पीडीएम 16 महीने जो चला के आए हैं, और शहबाज शरीफ जिस तरीके की क्रिटिसिज्म और जिस हद तक का उन्होंने नाकामी इस गवर्नमेंट के अंदर देखी इस तरह की पीडीएम में वज़ीर आज़म के तौर पे, तो मैं फिर से ऐसी गवर्नमेंट में क्यों जाऊं, मैं फिर से ऐसी गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों बनूं। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने इसको रियलाइज़ कर लिया। उनकी पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, हम मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो भी बंदा इस वक्त हुकूमत में आएगा, वफाक में गवर्नमेंट बनाएगा, वो ना तो उसको क्लियर तरीके से ओबियसली मैंडेट तो उसके पास है नहीं, कॉन्स्टेंटली उसको ये डर रहेगा कि मुझे कोई धोखा ना दे दे पीछे से, क्योंकि सारे ही मैं दुश्मन है जिनके साथ गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ हूँ। तीसरा, आपकी लक पुलिंग होगी। चौथा, आप कोई डिसीजन बगैर सारों की राय के नहीं ले पाएंगे, और बाकी सारे आपसे एग्री 90% ऑफ द टाइम नहीं करेंगे। तो ऐसा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अवाम आपको डिसलाइक करेगी, वो आपको चाहेगी कि डिस्कार्ड करेगी अवाम ऐसी गवर्नमेंट को जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बनाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि जो गवर्नमेंट यहाँ सर्वाइव करेगी वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिल के बनाई जाएगी,
وہی ہے جس کو عوام بھی پسند کرے گی اور اس کا موو کرنا بھی کمپیریٹیولی آسان ہوگا. لیکن وہی بات کہ جی پی ٹی آئی کی شٹ اپ کال تھی, پیپلز پارٹی کی شٹ اپ کال تھی نون کے لیے, اور نون جو ہے وہ ابھی تک سمجھی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن جاوید لطیف نے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ بیلنسنگ کے چکر میں کباڑا کر دیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. اب کباڑا کیا کس نے ہے یہ نہیں انہوں نے بتایا, بیلنسنگ کے لیے آپ کو لایا کون یہ بھی نہیں بتایا. اب یہ انویزیبل فورسز ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کے بارے میں یہ چیز ذکر میں آتی رہتی ہے. تو مجھے عمران خان کی بات یاد آ جاتی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ باجوہ کی جو میٹھی باتیں ہیں نا اس میں آ جاتا تھا ہمیشہ, تو اس لیے پھر میں سیم پیج پہ رہا. اب انکلوڈنگ عمران خان اور نواز شریف جو 3-4 ٹینیور میں ہمیشہ انہی کی اس طریقے سے میٹھی باتوں میں آ کے گورنمنٹ میں آتے ہیں اور 3 سال بعد اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں. مجھے کیوریاسٹی ہے کہ کس طرح کی میٹھی باتیں ہیں جو ان کے ساتھ کی جاتی ہیں جس کو یہ انکار نہیں کر پاتے. لیکن ابھی بہرحال عمران خان کا تو ایک دفعہ کا ہی تھا, اور وہ ایک دفعہ میں اچھا خاصا کچھ سیکھ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ سیم پیج پہ رہنے والا معاملہ نہیں کرنا. لیکن نون لیگ نہیں سیکھی, نون لیگ اس ساری چیز کے باوجود یہاں آئی ہے. لیکن ابھی جو نواز شریف ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پہ ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. فیصل واڈا نے بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کی چانسز زیادہ ہیں کہ وہ وزیر اعظم میں آئیں. اگر وہ وزیر اعظم میں نہیں آتے تو سی ایم پنجاب کے طور پہ مریم نواز آئے گی. لیکن ابھی پی ٹی آئی گیم میں آ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس عمران خان ایک نیا پلان لے آئے ہیں, تو چیزیں اتنی ایزی نہیں رہیں گی مسلم لیگ نون کے لیے بھی. کیونکہ جتنی بھی میٹھی باتیں مسلم لیگ نون کو کی گئی تھیں اور جس بھی سپورٹ انویزیبل فورسز ہیں, ہم نام نہیں لیتے, جس بھی طریقے سے وہ یہاں پر معاملات کو چلا رہے تھے, ابھی آپ کے ہینڈلرز کے لیے بھی چیزیں اتنی ایزی نہیں رہ گئی ہیں. تو اس وجہ سے آپ پی ایم ایل این کو سفر کرتے دیکھتے ہیں, ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کس حد تک کی انسرٹنٹی کا شکار ہیں. وہ الیکشن سے پہلے بھی انسرٹن تھے, الیکشن ہونے کے بعد بھی انسرٹن ہے. نواز شریف نے کہا ہے کہ میں ایک مضبوط مینڈیٹ اور مضبوط حکومت ہوگی تب میں وزیر اعظم بنوں گا, ادروائز میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. اس طرح کی مکسچر کا, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, آپ میری طرف سے انکار سمجھیں, کیونکہ ایک اندھے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ایک مضبوط حکومت اپنی میجورٹی کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنا سکتی. خیر, عمران خان سے متعلق ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہے جو اسد طور ایک اسلام آباد میں رپورٹر ہے ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف اویس دستگیر نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے, اور عمران خان سے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ریلیکسیشن آفر کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کو جیل سے نکال دیا جائے گا, کیسز آپ کے اوپر سے ہٹا دیں گے جو ہم نے اتنے سارے ڈالے ہوئے ہیں, وفاق میں بیٹھنے کی بھی اجازت مل جائے گی آپ کو. تو یہ سارے معاملات ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ پھر سے سیم پیج پہ آ جائیں تو. جس کے جواب میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی ریلیکسیشن نہیں چاہیے, جیل میں بالکل چل ہوں, سیٹلڈ ہوں, اس کی بھی ٹینشن نہ لیں, مجھے آپ وہ سیٹس واپس کر دیں جو آپ لوگوں نے ہماری جو ہے نا چوری کر کے رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جس پر دھاندلی ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی لائیں الیکشنز کے اندر, فیئر ٹریٹمنٹ کریں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ. یہ عمران خان کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکٹورل پروسیس ہے نا اس کو چلنے دیں اسموتھلی, اس میں آپ ہرڈلز نہ کریٹ کریں. اب عمران خان کو ضرورت بھی نہیں ہے ویسے تو اس قسم کی ڈیل کی, اگر وہ جمہوریت کے اوپر اگر آپ ریلائے کر رہے ہیں تو جمہوری پروسیس میں تو اگر آپ عوام کا ووٹ سب سے زیادہ لے گئے ہیں, آپ کو کسی بندے کی پھر ضرورت رہ نہیں جاتی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آپ کے سب سے زیادہ سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں جو 2-4 تو ویسے نہیں ہیں لیکن اچھی خاصی جتنی بھی سیٹس ہیں ان میں اگر ہم نے دھاندلی کاری لی ہے تو جانے دیں اس چیز کو. تو عمران خان کے بارے میں پلوامہ میں جب اٹیک ہوا تھا تو وہ کہتے تھے درخت ہیں جن کو اٹیک کیا انڈیا نے, اور وہ درخت خراب ہو گئے. عمران خان کو بڑا غصہ آیا, وہ تو ویسے ہی بڑے ٹچی تھے اپنے درختوں کو لے کے, اس وجہ سے ریٹیلیشن بھی ہوئی. پھر ابھینندن کو زبردستی پکڑ کے چائے بھی پلا دی پاکستان نے. تو وہی بات, عمران خان اپنے درخت نہیں چھوڑتا تو وہ اپنی سیٹیں کیسے چھوڑے گا, صحیح ہے. خیر, that's just on a serious not on a serious note, بالکل ایک لائٹ ڈسکشن میں ہے یہ چیز. اب جہاں تک بات ہے کہ ان الیکشنز میں جیت کون رہا ہے اور ہار کون رہا ہے, جیت میں ہماری جمہوریت سے متعلق تو یہ فیوچر ہی بتائے گا کہ ہم کس حد تک جمہوری لحاظ سے اسٹیبلٹی ارن کر پائے ہیں پاکستان میں ان ہسٹورک الیکشنز کے اندر. لیکن اگر آپ بلاول بھٹو کی سیاست دیکھیں تو ان کی جس میچور جتنا وہ میچورلی موو کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ بہت اچھے طریقے سے ولنگ ہیں اپنے اس 5 سال کو دینے کے لیے, کیونکہ وہ اپنا اگلا ٹینیور سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور وہ ینگ ہیں. ان کی طرف سے ایسی باتیں بھی سننے کو ملی جو میرا ویوز ہیں کہ آپ جمہوری لحاظ سے اکٹھے ہو کر بیٹھیں, سیاسی لوگ, سیاسی ہارمنی آئے, یہ جو ڈویژن کی سیاست ہے, یہ جو اختلاف کی سیاست ہے, اس سے دور ہوا جائے. یہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا. ایک چیز انہوں نے اپنے کانفرنس میں آج جو انہوں نے کی,
اس میں انہوں نے ذکر کیا, آئی ریئلی لائکڈ اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو کوٹ دیٹ, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے آپ کے لیے بہترین ہو, میری رائے میرے لیے بہترین ہو, لیکن ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں کی رائے کو ملائیں اور مڈل گراؤنڈ جو ہوگا وہ بہترین چیز ہو اور اس سے عوام کو اور ملک کو فائدہ ہو. اس چیز کی پاکستان کی عوام کو ضرورت ہے. اب پاکستان میں کسی سیاسی لیڈر کے طرف سے ایسے لفظوں کا استعمال بہت ضروری ہے, کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان بالکل جائز ریزنز کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ناپسند کرتے ہیں, پی ایم ایل این بھی وہ ناپسند ہی کرتی ہے. تو ایسی چیز میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جس کے طریقے سے آج بھی بات کی وہ شروع سے کر رہے ہیں, دیٹ از اپریشیٹیبل. دور اندیشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ کو دور اندیشی کبھی نظر نہیں آئے گی. وہ صرف جہاں تک ان کو کرسی دکھائی جاتی ہے نا ادھر تک وہ سوچتے ہیں, ادھر تک دیکھتے ہیں, اس سے آگے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. خیر ہار کون رہا ہے یہ بھی ایک کویشچن ہے. پی ایم ایل این ہار رہی ہے, پی ایم ایل این کا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ان کو تو وزارت عظمیٰ پرومسڈ تھی, لیکن معاملات اس طریقے سے گئے نہیں. اب اچانک سے راتوں رات ان کے کیسز بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. سب سے ہیٹفل, سب سے کرپٹ جماعت اچانک سے بالکل ایک فرشتہ جماعت بھی بن جاتی ہے, کرپشن سے پاک جماعت بن جاتی ہے. تو یہ کسی فورسز کے ہاتھوں ہی ہوا ہے, جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی ذکر کر رہا ہے, اور میں ان کو کوٹ کروں گی. ابھی میں ہمیشہ یہ چیزیں مینشن کرتی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی, اور اس میں میری اپنی رائے شامل نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے اکانومسٹ کی بات کریں تو ان کا ایک آرٹیکل ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے پاکستان's voters tell the journals where to put it. یعنی کہ یہ کوئی اچھی ایزی ورڈنگ نہیں ہے, بہت انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز یوز کیا ہے اکانومسٹ نے. یعنی کہ اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اکانومسٹ دل پہ لے گیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. یعنی کہ جو پاکستان کا ووٹر ہے نا, اس نے پاکستانی جرنلوں کو, جرنلز جو آرمی کے جرنلز ہوتے ہیں, ان کو بتایا کہ that's how it's done, that's where we belong and that's where you belong, okay. یعنی کہ کسی کو اپنی جگہ دکھا دینا, یا پھر I'm trying to keep it civil, تو یہ اس طریقے سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا استعمال کر رہا ہے, اور بلیو می ایوری سنگل ٹائم جب میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرتی ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے, تو اٹ ہرٹس ٹو سی دیٹ, آپ کو دکھ ہوتا ہے ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے. نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے جی the rise and the fall and rise again of عمران خان. اچھی بات ہے, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. نیچے جو ہیڈنگ ہے, نیچے جو ان کا سٹارٹ ہے آرٹیکل کا, اس میں وہ کہتے ہیں جی مسٹر خان's success was fueled by social media which drove Pakistan's young people to turn out to vote and rebuff the country's powerful military. عمران خان کا ذکر ہوتا ہے اور ساتھ ملٹری ضرور آتی ہے. یہ ایک دکھ کا مقام ہے. بہت ساری پاکستانی فورسز کے لیے یہ ایک ریفلیکشن کا وقت آ گیا ہے, سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ ریفلیکٹ کریں اپنے ایکشنز کے اوپر. اب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ان ساری چیزوں کا ذکر کرتی ہوں, ساری ہیڈنگز کو جو انٹرنیشنلی پوسٹ کی جاتی ہیں ان کو پڑھتی ہوں. اس میں جو سب سے زیادہ آج مجھے ہٹ کی ہے, ابھی جتنے دنوں سے میں انٹرنیشنلی آرٹیکلس کو کور کر رہی ہوں, اس کو کوٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں, اس کو انالیسس کر رہی ہوں اس میں آج سب سے زیادہ جو مجھے پرسنلی ہٹ کیا وہ تھا ٹائمز آف انڈیا کا. نیور ون اے وار, never lost an election, did Imran Khan spoil Pakistan military's record. کوئی جنگ نہیں جیتی اور کوئی الیکشن نہیں ہارا. کیا عمران خان نے پاکستانی ملٹری کا ریکارڈ خراب کر دیا ہے؟ یعنی کہ یہ پہلا الیکشن ہے جو پاکستان کی ملٹری ہاری ہے عمران خان کی وجہ سے. یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے. یو ایس اے آپ کا دوست ہے, یو کے بھی آپ کا دوست ہے, لندن بھی آپ کا دوست ہے, تو اکانومسٹ, نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنلز, یہ سارے, بلومبرگ نے بھی ایک آرٹیکل پوسٹ کیا عمران خان کے لیے. تو یہ سب کے سب آپ کے دوست سلیش الائنس, جس بھی طریقے سے آپ مساں چلاتے رہتے ہو وہ ہے. لیکن انڈیا آپ کا انیمی آف آل سیزنز ہے. ٹھیک ہے جی, اگر چائنا آپ کا فرینڈ آف آل سیزنز ہے تو انڈیا آپ کا انیمی آف آل سیزنز ہے. اور انڈیا نے جو کمال کوریج ان الیکشنز کی دے چھوڑی ہے, منٹ بائی منٹ, سیکنڈ بائی سیکنڈ, جو خبر آپ کو اپنے میڈیا پہ نہیں ملے گی وہ وہاں ملے گی, جو سا انالیسس آپ کو اپنے چینلز پہ نہیں ملے گا وہ وہاں ملے گا. ٹھیک ہے جی, لائیو کوریج دے رہے ہیں وہ بیٹھ کے, اور اب وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل آئی وش کہ یہ وہ پڑھیں, یہ ہماری ملٹری دیکھے, یا میرا جو پروگرام ہے وہ ملٹری دیکھ لے. اور اس لیے نہیں کہ میں ان کو شکل دکھاؤں کہ دیکھو یہ اوقات, نہیں, اس لیے کہ خدا کا خوف کریں, سب خدا سے تھوڑا سا ڈریں کہ اب آپ کا جو انیمی اسٹیٹ ہے وہ اس طرح کے لفظ استعمال کرے. ایک وقت میں پاکستان کی آرمی سے یہ انڈیا کے لوگ, انڈیا کی ملٹری ڈرا کرتی تھی اور لیسنز لیتی تھی کہ یار ان کی طرح کی تربیت اور ان کی طرح کی ملٹری سٹائل اور ٹریننگ چاہیے. لیکن خیر
अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।